آج کی کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں مایوس ہیں، خاص طور پہ غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں اور خودکشی کا سوچ رہے ہیں اور اپنے بچوں تک کی جان لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون کی کہانی سنائیں گے جس کے 3 بچے اس دنیا سے چلے گئے، تو غیر مسلم ہونے کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا توقع باندھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا اجر دیا۔ آج کے ولاگ میں ہم اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زیدی۔ ناظرین، یہ بات ہے 4 مئی 2007 کی۔ ایک خاتون جس کا نام لوری کوبل تھا اور جس کے شوہر کا نام کرس کوبل تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کر سیر سپاٹے کے لیے ایک جگہ جاتی ہے۔ جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے اور ہائی وے پر ایک اشارے پر رکتی ہے تو اسی دوران ایک پیچھے سے کنٹینر آ رہا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ٹرالر، 90 کلومیٹر کی رفتار کے آس پاس اس کی سپیڈ ہوتی ہے، مگر اس کی بریک نہیں لگتی۔ 2 ٹن لوہا اس کے اوپر لدا ہوتا ہے اور وہ پوری فورس کے ساتھ آ کر لوری اور اس کے بچوں کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے بچے اس وقت پچھلی سیٹ پر سوئے ہوتے ہیں۔ اس میں اس کی ایک 4 سالہ بیٹی ہے، ایک 2 سالہ بیٹی تھی، جبکہ ایک 5 سالہ بیٹا تھا جو پیچھے لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکی کا نام ایما کیٹی جبکہ لڑکے کا نام کائل کرسٹوفر تھا۔ اب اس حادثے میں گاڑی کا پچھلا حصہ پوری طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کے 3 بچے بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لوری خود بھی بہت بری طرح زخمی ہوتی ہے اور وہ کوما میں چلی جاتی ہے۔ کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے 3 بچوں کا پوچھتی ہے۔ اب اس کا شوہر کرس اس کو بڑے غم کے ساتھ بتاتا ہے کہ اب اس کے بچے اس دنیا میں نہیں رہے۔ ماں باپ کے لیے اس کے اولاد کا چلے جانا دنیا کا سب سے بڑا غم کہلاتا ہے۔ وہ روتی ہے، پیٹتی ہے، بہرحال اسپتال سے واپس آ جاتی ہے کچھ دن کے صحت یاب ہونے کے بعد، لیکن اس کا غم کم نہیں ہو پاتا۔ خاص طور پہ جب وہ بازار جاتی ہے، جب وہ کسی پبلک پلیس میں جاتی ہے، پارک میں جاتی ہے یا اپنے پڑوس میں اس کو بچوں کی آوازیں آتی ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب نئے بچے پیدا کریں گے، ہم ایک مرتبہ پھر پیرنٹس بنیں گے، ہم اپنے پورے سانے کو، غم کے سانے کو بھول جائیں گے۔ اور پھر لوری نے بھی وعدہ کیا کہ وہ کرس کا ساتھ دے گی اور ایک مرتبہ ماں بنے گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جب ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی جو یوٹرس تھا وہ بری طرح ڈیمیج ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا، لیڈی ڈاکٹر نے لوری کو بتایا، یہ بھی اس کے لیے غم کی خبر تھی کہ اب وہ دوبارہ ماں نہیں بنے گی۔ بہرحال اسی دوران اس کا جو کیس تھا، وہ جو ڈرائیور جس نے یہ سانحہ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی اس کا کیس چل رہا تھا۔ جب وہ ایک مرتبہ عدالت میں گئی تو جو ڈرائیور تھا اس کے ساتھ اس سے 3 بچے اس سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ اس کے بھی جو ڈرائیور تھا جس نے یہ حادثہ کیا تھا، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھے۔ اب لوری نے سوچا، میرے بچے تو دنیا سے چلے گئے، میرا گھر تو اجڑ گیا، اگر میں اس کو معاف نہیں کرتی تو اس کے بچے بھی رول جائیں گے، اس کے گھر میں بھی فاقے ہوں گے۔ جس کرب سے میں گزر رہی ہوں اسی کرب سے اس کے بچے گزریں گے۔ اب یہ بات اس نے اپنے میاں سے ڈسکس کی، کرس کے ساتھ، اور پھر اس نے اپنا کیس واپس لے لیا اور اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت پر چھوڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی توقع، اپنی آس اللہ تعالیٰ سے لگائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، فوری دیا۔ ایک دن اس کو پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی علاج کے لیے، مگر اس وقت اس کو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ تو ماشاءاللہ پریگننٹ ہو گئی ہیں اور آپ ایک بچے کی، 2 بچے کے نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچے دیے ہیں، ٹرپلٹ کی ایک مدر آپ بننے جا رہی ہیں۔ اور پھر 1 سال کے اندر اندر تقریباً اسی ماہ یعنی کہ مئی کے مہینے میں 2008 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیاں جو اس کی کھوئی تھیں، جو اس سے چھن گئی تھیں، جو حادثے میں ماری گئی تھیں، اور ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایک ساتھ پیدا کیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل و شبہات اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو یہ 3 بچے ہو بہو پہلے 3 بچوں کے ساتھ متشابہ ہیں، ان کی شکلیں ان سے بہت زیادہ ملتی ہیں، خاص طور پہ جب یہ چھوٹے تھے۔ اب تو یہ یونیورسٹی گوئنگ اور کالج گوئنگ ہو گئے ہیں اور اب ان کی فیملی پوری طرح اچھی طرح خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ بہرحال ان کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر لوری کی 2024 میں ایک اس وقت مسئلہ آیا تھا جب ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اب لوری جو ہے وہ برین کینسر کی پیشنٹ ہو گئی ہے، مگر پھر اس نے کہا کہ اب مجھے اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے جینا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اور اپنے پوتے پوتیوں اور دوتے دوتیوں کے ساتھ جینا ہے۔ جس کے بعد جون 2025 میں اس کی پہلی برین سرجری ہوئی،
وہ کامیاب رہی اور اگست 2025 میں اس کی سیکنڈ سرجری ہوئی جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی، کیس بگڑ گیا تھا، جس کے بعد یہ تقریباً 40 دن ہاسپٹل میں رہی، مگر اس دوران اس کی اکیلی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں تھی، اس کے تینوں بچوں کی دعائیں بھی اس وقت اس کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کے لیے رو رو کر رب ذوالجلال سے جو ان کا مذہب ہے اس کے مطابق پریئرز کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شفا دی۔ آج یہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے، اپنے گھر میں ہے اور اپنے بچوں کی شادیوں کا سوچ رہی ہے۔ تو آج کے ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی نعمت چھن جانے پر ناشکرے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں، مرد حضرات چوریاں ڈاکوں کی طرف نکل جاتے ہیں، خواتین برے فعل شروع کر دیتی ہیں کمانے کے لیے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے بچوں کو مارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں یا اپنی زندگی ختم کر لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو ان کو یہ لوری جو ایک غیر مسلم ہے اپنے سامنے ایک مثالی سبق رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کی دعا سن سکتا ہے تو وہ رب العزت، وہ قادر مطلق آپ کی دعائیں کیوں نہیں سنے گا۔ اپنی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ وہ مہینوں میں نہیں دنوں میں آپ کی فریاد سنے گا، مگر اس کے لیے آپ کی فریاد میں دم ہونا چاہیے، خلوص نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔